بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء الہی میں آج ہم علیم الحکیم کی صفت کا مطالعہ کریں گے۔ علیم کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں کہ صاحب علم ہستی جو چیزوں کی خصائص، ان کی قوتیں، ان کی صلاحیتیں کہاں استعمال ہونا ہے، کیسے استعمال ہونا ہے، ان چیزوں کو بھی جانتی ہے، ان کی حقیقتوں کو بھی جانتی ہے، اور وہ ذات کے جو ان چیزوں کا صحیح استعمال بھی جانتی ہے۔ اس ذات کو علیم کہا جائے گا، یعنی پوری طرح سے ہر بات سے، ہر چیز سے، اس کے ہر پہلو سے، اس کی ہر خامی، خوبی، خاصیت، اس کے حدود وغیرہ سب سے وہ واقف ہے۔ اور حکیم کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے فیصلے اپنے اعلیٰ صفات کی روشنی میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور کوئی کام گھٹیا، فضول، لغو، بے معنی کام وہ نہیں کرتا۔ وہ حکیم ذات ہے۔ سارے فیصلے، سارے کام اللہ تعالیٰ کے حکمت اور دانش میں مبنی ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کام کیے جاتے ہیں۔ تو خدا کے علیم اور حکیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں صفات مل کر خدا کی ایک صفت کو بناتے ہیں کہ خدا کا علم بے پناہ ہے، کوئی اس میں انتہا نہیں ہے، اور خدا کی حکمتیں بھی بے پناہ ہیں، اس میں کوئی اعلیٰ ترین حکمت وہیں پائی جاتی ہے۔ لیکن ان دونوں کے مل کر یہ تصور سامنے آتا ہے کہ اپنے علم کو یہ ذات غلط جگہوں پر استعمال نہیں کرتی، کیونکہ وہ ذات حکیم ہے۔ تو اپنے تمام علوم جتنے بھی اس کے پاس علم ہے، ظاہر ہے کہ خدا کے پاس علم ہونا ہی چاہیے، اس نے بنائی ہے ہر چیز۔ قرآن اس کو بیان بھی کیا ہے کہ کیا جس نے تمہیں بنایا وہ نہیں جانے گا؟ تو بنانے والا تو اس کی ہر پہلو سے واقف ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو خدا کی ذات ہے وہ علیم ہے اور ساتھ حکیم بھی ہے، کہ وہ اپنے علم کو فضول، بے بنیاد یا لغو کاموں میں استعمال نہیں کرتا، یہ اس کے شایان شان نہیں ہے۔ تو خدا علیم و حکیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا معاملہ ایک ایسی ہستی کے ساتھ ہے کہ جو صاحب علم ہے، ہر چیز کو جانتی ہے، غیب کی چیزیں ہوں یا ظاہر کی چیزیں ہوں، ہمارے دل کی باتیں ہوں یا دنیا میں پڑی ہوئی چیزیں ہوں، ان کی یا واقعات ہونے والے واقعات جو ہیں ان کا وہ پوری طرح سے علم رکھتا ہے۔ اور وہ حکیم بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کی تمام علم جو ہے وہ حکمت کے تحت عمل میں آتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم کی صفت جب استعمال میں ظہور میں آ رہی ہو تو خدا کی حکمتیں اس میں معطل ہو جائیں۔ تو اب قرآن کی روشنی میں ان صفات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے سورہ البقرہ کی 32 نمبر آیت لی ہے۔ اس میں یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ فرشتوں کو جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو انہوں نے کہا جی کہ تو زمین پہ خون ریزی کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حقیقت واضح کی، حضرت آدم کو بتایا کہ بھئی لوگوں کا تعارف کراؤ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ تو فساد نہیں مچائیں گے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا جی کہ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمارے پاس علم نہیں تھا، ہاں اتنا ہی ہم جانتے ہیں جتنا آپ سکھا دیتے ہیں، آپ علیم و حکیم ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ حقیقت کو تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ آدم کو خلیفہ بنایا جائے، اور اس میں جو فساد پیدا ہونے کا امکان ہے، ہوا بھی ہے، فرشتوں کی بات غلط بھی نہیں تھی کہ ہماری تاریخ فسادات سے بھری ہوئی ہے انسان کی، تو اس کا جو علم ہے اس کے اندر یہ بات معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو کہ فساد پیدا ہوگا، لیکن ساتھ وہ حکیم بھی ہے کیونکہ اس نے یہ دنیا آزمائش کے لیے انسانوں کے لیے بنائی، تو آزمائش کے لیے آزادی دینا ضروری ہے۔ البتہ خدا اپنے علم کی وجہ سے اور اپنی حکمتوں کی وجہ سے کس حد تک خرابی ہونے دے گا، وہ ظلم کس حد تک ہونے دے گا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ تو یہ فرشتوں نے یہ بات کو سمجھانے کی کوشش کی اپنے آپ کو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی بات کو نقل کر کے ہمیں سمجھایا کہ دراصل میرے سارے کاموں کی بنیاد علم پر ہے اور حکمت پر ہے۔ یعنی میں کوئی کام بے علمی میں نہیں کرتا، کیونکہ سب سے زیادہ بالکل پورا علم اگر کہا جائے کہ پوری کائنات کا، پوری ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، اور جو اس نے فیصلے کیے ہیں اس کا بھی علم اس کے پاس ہے، جو اس نے چیزوں کے اندر خصائص اور نقص اور خامیاں رکھ دی اور خوبیاں رکھ دی ہیں وہ اس کے بھی علم میں ہیں۔ تو کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ، یعنی جب آدم کو بنا رہے تھے اور ان کو خلیفہ کا مقام دے رہے تھے، تو اللہ کا پتہ تھا کہ اس کے اندر کیا کمزوریاں ہیں، اماں حوا میں کیا کمزوریاں ہیں، آدم میں کیا کمزوریاں ہیں، پورے ان کی اولاد میں کیا کمزوریاں ہوں گی، ابلیس کی کیا طاقتیں ہیں، وہ کس طرح سے گمراہ کرے گا، یہ سب کچھ اللہ کو معلوم تھا۔
اس پورے علم اور حکمت کی بنیاد پر پھر اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ بات عمومی طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عام طور پہ لوگ اچھے ہی ہوتے ہیں، ہاں بیچ میں کچھ لوگ برے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ اس علم و حکمت کا لازمی تقاضا ہے کہ جب آزادی دی جائے گی تو کچھ لوگ آزادی کو غلط طریقے سے بھی استعمال کریں گے۔ اس کے بعد سورہ نساء کی 17 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا جہاں قانون بتایا ہے کہ توبہ کن کی قبول ہوگی کن کی قبول نہیں ہوگی، اس کے بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ توبہ ان لوگوں کے لیے جو جہالت سے گناہ کر لیتے ہیں پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ یعنی توبہ کا قانون کہ اللہ تعالیٰ کن کی توبہ قبول کرے گا اور کن کی قبول نہیں کرے گا، یہ بھی خدا کے علم و حکمت پر مبنی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ انسان جہالت کا شکار ہو سکتے ہیں، جذبات میں آ سکتے ہیں، بے علمی میں کام کر سکتے ہیں، بے خیالی میں کوئی کام کر سکتے ہیں، خطا سے بھول چوک کے ساتھ کوئی کام کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کی بنیاد پر ہر گناہ کے اوپر سزا نہیں رکھی، بلکہ توبہ کا قانون بھی دے دیا ہے۔ اور بعض اوقات آدمی اپنے جذبات میں اپنے کسی خیال میں سوچتے سمجھتے گناہ کر لیتا ہے، تو اس پر بھی توبہ کا قانون رکھا ہے کہ اگر فوری توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کرے، وہ 3 شرطیں ہم کسی سیشن میں بات کر چکے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرا جو قانون توبہ ہے، گناہوں کے معافی کا جو قانون ہے، وہ میرے علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ علم اس لیے کہ میں انسانوں کو جانتا ہوں کہ وہ کتنے کمزور ہیں، کہاں کہاں خطا کر سکتے ہیں، جذبات کا شکار ہو سکتے ہیں، بے خیالی میں خطا کے ساتھ کوئی کام کر سکتے ہیں، اور حکمت والا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس علم کی بنیاد پہ اب ہر ایک کو ایک ہی طرح سے نہیں ہانکا جا سکتا۔ جو واقعی سرکشی اختیار کرتے ہیں اور جن سے غلطی سے کام ہو جاتا ہے، دونوں کو برابر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خدا کی حکمت کا اظہار ہے۔ تو علیم اور حکیم ذات نے توبہ کا قانون رکھا انسانوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے، اور یہ بات جانتے ہوئے کہ خطا سرکشی برابر نہیں ہے، غفلت اور خطا برابر نہیں ہے، اور جانتے بوجھتے جہالت میں جذبات میں آ کر غلطی کر لینا اور پھر توبہ کا کر لینا، یہ آدمی اس آدمی کے برابر نہیں ہے جو جہالت سے گناہ تو کر لے لیکن پھر توبہ نہ کرے۔ تو اس طرح سے جو یہ حکمت ہے اس کا لازمی اظہار توبہ کے قانون میں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے توبہ کا قانون جاری کیا تاکہ خدا کی علم و حکمت کی بنیاد پر معاملہ ہوتا رہے۔ اس کے بعد حق مہر جہاں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان اللہ کان علیما حکیما، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے مہر مقرر کر دی ہے وہ ان کو پورا دو، اللہ کی طرف سے یہ فرض کیا گیا ہے۔ ہاں البتہ دونوں مل کر جو آپس میں طے کر لیں وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ بعض اوقات شادی کے ضمن میں اس کو فرض کیا گیا ہے، حق مہر کو لازماً دینا ہے، اس کے بغیر نکاح صحیح طور پر جائز نکاح نہیں ہوتا۔ یہ حق مہر نہ دینے کی حالتیں بعض اوقات آ سکتی ہیں کہ جب ہم نے حق مہر طے کیا اس وقت تو حالات اچھے تھے، جب ہم معجل نکاح دیر سے دینے کا جو حق مہر ہوتا ہے، پسندیدہ یہی ہے کہ فوراً دے دیا جائے، لیکن بعض صورتوں میں ہم کہہ لیتے ہیں کہ سال بعد 2 سال بعد دے دیا جائے گا، تو جو وہ دینا ہوتا ہے وہ بھی لازماً دینا ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ مرد جو ہے وہ حق مہر ادا کرنے کے قابل نہ رہے، اس وقت پھر راضی نامہ ہو جائے، اگر میاں بیوی چھوڑ دے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے، یا اور کسی پہلو سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر اس بات کی اجازت دے رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہو جائے۔ تو قانون کی عظمت اس میں معلوم ہو رہی ہے۔ یہ علیم و حکیم بتا کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ قانون خدائے علیم و حکیم کی طرف سے آیا ہے، اس کو بے خیالی میں یا کوئی ڈھیلا ڈالا قانون، کوئی ناقص قانون نہ لینا، اور یہ حکمت پر مبنی ہے۔ اس کو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نرمی کر دیا نکاح کے قاعدے میں، نہیں، حکمت کی وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہے۔ تو اس حکمت کے پیش نظر تمہیں جب ادا کرنے کے حقدار ہو، قابل ہو، تو ضرور ادا کرو۔ اگر مشکل پیش آ جائے تو اپنی بیوی سے راضی نامہ لے سکتے ہو۔ اس قانون کے ایک اور پہلو سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون غلطی والا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ قانون جاری کر دیتے کہ ہر صورت میں دینا ہے، بیوی راضی نہیں کی جائے گی تب بھی دینا ہے، ہر صورت میں دینا ہے، تو یہ خدا کی حکمت کے خلاف ہو جاتا۔ تو اس لیے بے عیب قانون کے لیے ضروری تھا کہ اس کو حالات کے مطابق اس میں کچھ نرمی رکھ دی جائے۔ علیم و حکیم خدا ہونے کی طرف سے اس میں ایک اور پہلو بھی ہے
کہ ایسے خدا سے واسطہ نہیں ہے کہ جو تمہاری اس حرکت کو نہیں جانے گا کہ تم حق مہر دے سکتے تھے لیکن پوری زندگی نہیں دیا۔ وہ پکڑے گا، پوچھے گا کہ تم نے بیوی کا حق کیوں ادا نہیں کیا، وہ حق جو میں نے مقرر کیا تھا۔ تو علیم و حکیم خدا کی طرف سے جو حق مہر کا قانون طے پایا ہے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ ہم میں سے اکثر مرد جو ہیں، خاص طور سے پاکستانی، وہ اپنی بیگمات کو حق مہر ادا نہیں کرتے، مرنے تک ادا نہیں کرتے۔ یہ کر دینا چاہیے اپنی زندگی میں، یہ ان کی ملکیت ہوتی ہے، وہ ضائع کریں، کھائیں پئیں، جو جہاں چاہے اڑائیں، یہ پیسے ان کے ہوتے ہیں، نہ یہ لڑکی کے باپ کے ہوتے ہیں، نہ یہ لڑکی کے شوہر کے ہوتے ہیں۔ تو یہ جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے۔ تو اس بات میں یہ دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے علیمًا حکیمہ میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حق مقرر کیے ہوئے حق مہر کو ادا نہیں کرتے۔ فرمایا کہ میں جانتا ہوں، البتہ یہ بھی اللہ کو معلوم ہے کہ تمہاری تسلی کیا تھی، کیوں نہیں دیا، اس کو بھی پیش نظر رکھے گا، لیکن جانتے ہیں کہ کس نے حق مہر کس وجہ سے ادا نہیں کیا، اس لیے وہ مارے جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ نساء کی 26ویں آیت ہے، اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے ہدایات کو واضح کر دے اور تمہیں جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان کے بارے میں جو ہمارا قانون تھا وہ تم پر واضح کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربانی کرے کیونکہ وہ علیم و حکیم ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ علیم و حکیم ذات اپنی مخلوقات سے بے خبر نہیں رہ سکتی، اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ اس کے علیم و حکیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جہاں جہاں گمراہی پیدا ہو رہی ہے اس کو جانتا ہے، اور پھر اس کی اصلاح، اس کی حکمت کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ اصلاح کرے۔ تو خدا کی حکمت یہ چاہتی ہے کہ انسانوں کے معاملات میں رہنمائی دیتا رہے، کیونکہ وہ حکیم ہے، نہیں چاہتا کہ لوگ بے خیالی میں، بے علمی کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی رہنمائی نازل کرتے رہتے ہیں، اور پرانی قوموں کے احوال بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتائے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ رسول آئے تو قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اور ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوگا اور انکار کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے بعد سورہ نساء کی 92 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قتل خطا میں جو آدمی مارا جاتا ہے تو قاتل کو کہا ہے کہ تم توبہ کرو گے، دیت ادا کرو گے اور 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، اس نے قانون دیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جان لینا خطا سے بھی اگر ہو جائے تو کتنا سنگین کام ہے۔ تو علیم و حکیم ذات نے یہ نہیں کیا کہ تمہیں کوئی سخت سزا دے دے، اس نے قتل تو قتل ہے، لیکن اس نے اپنی حکمت کی بنیاد پر اور یہ جانتے ہوئے کہ خطا سے ایسا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قانون میں یہ شریعت رکھی کہ آپ دیت ادا کریں گے، آپ کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، اور آپ 2 ماہ کے روزے رکھیں گے توبہ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے اس غلطی کو معاف کرانے کے لیے۔ تو یہ ابھی خدا کے علیم و حکیم ہونے پر مبنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا، یہ سورہ نساء ہی کی 111 نمبر آیت ہے، اس میں بتایا کہ جو گناہ کمائے گا تو اس کا گناہ اسی کے اوپر ہوگا، اور جو نیکی کمائے گا نیکی اسی کو ملے گی۔ تو یہ بھی فرمایا کہ کان اللہ علیمًا حکیمہ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت عدل کے خلاف ہے کہ گناہ میں کروں سزا آپ کو ملے، یا گناہ آپ کریں سزا مجھے ملے، یا یہ بھی خدا کی حکمت کے خلاف ہے کہ نیکی میں کروں اجر آپ کو مل جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو نیکی کرے گا اسی کو اس کا اجر ملے گا، جو بدی کرے گا اسی کو اسی کی سزا ملے گی۔ یہ خدا کے علم و حکمت پر مبنی ہے۔ علم کا مطلب یہاں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا۔ دنیا میں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نیکی کرتے ہیں، کریڈٹ کوئی اور لے جاتا ہے، تو اس لیے کہ دوسرے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو ان کے علم میں نہیں ہوتا کہ کام کس نے کیا ہے، تو اس لیے کریڈٹ دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کریڈٹ بھی اسی کو دیں گے جس نے کام کیا ہوگا، اور سزا و جزا بھی اسی کو دیں گے جس نے وہ معاملات کیے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی اور کو سزا مل جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سورہ انعام میں 83 آیت میں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک حجت عطا کی، بات کرنے کا سلیقہ سکھایا، دلیل دینے کا خاص طریقہ جو نمرود کے سامنے آتا ہے، کہ اس نے کہا کہ حضرت تمہارا خدا کیا کرتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندگی دیتے ہیں، موت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تو میں بھی دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے چڑھاتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لاجواب ہو گیا، تو کہ اب تم مغرب سے چڑھا کر دکھا دو سورج کو۔
تو اب یہ لاجواب کرنے والی جو حجت تھی، اور اپنی قوم کے ساتھ بھی جو چاند سورج ستارے کے طلوع ہونے سے انہوں نے استدلال کیا ہے، اس کے طرف اشارہ کیا کہ یہ ابراہیم کو ہم نے حجت عطا کی تھی، دلیل دینے کا، بات کرنے کا انداز ہم نے سکھایا تھا، اور اس فرمایا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں، اور تیرا رب علیم و حکیم ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو صلاحیتیں دیتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہم دنیا میں لوگوں کو کسی کو اونچا کیا ہے، کسی کو نیچا کیا ہے، کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے، کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے، تو یہ اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر دی ہے۔ دنیا کا نظام چلانے کے لیے، اس کاروبار کو چلانے کے لیے یہ لازم ہے کہ ہمارے پاس مختلف نوع صلاحیتیں ہوں۔ کچھ کام میں کر سکوں، کچھ آپ کر سکیں۔ مثلا ڈاکٹر علاج کر سکے، مریض موجود ہوں تو ان کا وہ علاج کرے، اور ڈاکٹر کو جو کپڑے چاہیے وہ خود نہیں بنا سکتا اپنی ڈاکٹری کی وجہ سے، تو کپڑے بنانے والے چاہیے، جوتے بنانے والے چاہیے، اس نے بالوں کو کنگھی کرنا ہے تو کنگھی بنانے والے چاہیے۔ تو اس طرح سے جو بھی کام دنیا میں ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر کہ کس کام کے لیے کتنے لوگ چاہیے، کس صلاحیت کے کتنے لوگ چاہیے۔ تو اب جو جدید علوم ہمارے ذہن اور ہماری شخصیات کے مطالعے میں سامنے آ رہے ہیں، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی باریک بینی کے ساتھ لوگوں کو پیدا کیا ہوا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو صلاحیت تھی وہ انہی صلاحیتوں میں سے ایک تھی جو ابراہیم علیہ السلام ہونے کی وجہ سے ان کو عطا کی گئی۔ اب اس میں درجات بلند ہو جاتے ہیں، کسی کا نیچے ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی دانائی کی وجہ سے بہت بلند و بالا شخصیت ہیں، لیکن ابو جہل اپنے سردار ہونے کے باوجود خدا کی نظر میں کتنا پست ہو گیا، اگرچہ اللہ نے اس کو بھی سرداری دی ہوئی تھی، اپنے معاشرے میں ایک درجہ دیا ہوا تھا، لیکن اس نے اس کو غلط استعمال کیا۔ اس کے بعد سورہ انعام کی 128 نمبر آیت ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ النار مسواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ ان ربک حکیم علیم۔ اس میں ترتیب بدل گئی ہے، تو حکیم پہلے آ گیا ہے، زیادہ تر جگہوں پر علیم الحکیم آیا ہے۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سزا جاری رکھیں گے، اور یہ اللہ کے حکمت اور علم پر مبنی ہے کہ دوزخ جاری رکھی جائے کہ ختم کر دی جائے۔ تو خدا کی مشیت جو ہے وہ یعنی سزا کتنی ملنی ہے دوزخیوں کو، اور وہ کتنی دیر تک ملنی ہے، کب تک وہ رہیں گے، کب تک اس میں رہیں گے، کب نکال لیے جائیں گے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ علم و حکمت کی بنیاد پر ہوگا۔ میرے آپ کے حالات کا علم، خدا کی دانائی، خدا کی حکمت، کس کو کتنی سزا ملنی چاہیے، کس پر اس کو معاف کر دینا چاہیے، یہ سارے کا سارا معاملہ علم و حکمت کے اوپر مبنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی الٹ ٹپ فیصلہ ہے۔ اس کے بعد قریش مکہ کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے اگر یہ خیانت کریں گے، کیونکہ اللہ سے تو خیانت کرتے رہتے ہیں، تم سے بھی کریں گے عہد معاہدے کے بعد، تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ ان کے اوپر گرفت دے دے گا۔ یہ قیدیوں، بدر کے جو قیدی تھے ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، یعنی بدر کے قیدیوں کو اگر وہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرتے، اس فدیہ لینے کے بعد جو رہا کیے گئے ہیں تو اس دین پر غور کریں گے، حق بات پہ غور کریں گے، حق کو مان لیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی حکمت کی وجہ سے بہت سارے دروازے کھولے گا، خیر کے دروازے کھولے گا۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اپنی حکمت کے مطابق پھر وہ سزا بھی دے گا۔ اسی طرح ایک پابندی لگائی گئی کہ خانہ کعبہ میں اب مشرک نہیں آ سکتے، جو مشرکین عرب تھے ان کے اوپر پابندی لگی، تو صحابہ کو خیال ہوا کہ اگر لوگ نہیں آئیں گے تو حج میں تو کمائی کا امکان کم ہو جائے گا، تو فرمایا کہ نہیں، اصل چیز خدا کے دین کی ہے، حق کو قائم کرنے کی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا۔ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ علیم و حکیم ہے، اس کو معلوم ہے کہ جب وہ یہ پابندی لگا رہا ہے تو نقصان ہوگا، لیکن اس کی حکمتیں بھی اس کے اندر ہیں کہ تمہاری آزمائش ہوگی، تم کتنے پکے رہتے ہو، کتنے قدم تمہارے اکھڑ جاتے ہیں یا قائم رہتے ہیں، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ اب اس نے کس طرح سے تمہیں روزی دینی ہے۔ وہ سارا کچھ معاملہ اس کے اندر پوشیدہ تھا، تو علیم و حکیم کے اندر اس بات کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک گروپ تھا صحابہ کا، 3 لوگ تھے جن کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر دیا تھا قبول کرنے میں، ان کے رویے کو دیکھنے کے لیے، تو اس میں بھی علیم و حکیم کا ضابطہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کی بنیاد پر کچھ کی فوراً توبہ قبول کر لی، کچھ کو فوراً سزا دے دی، کچھ کے بارے میں معاملہ ذرا ٹال دیا گیا۔ تو یہ خدا کے علم و حکمت پر مبنی ہوتا ہے کہ کس طرح سے معاملہ کیا جائے۔ تو
تو توبہ قیامت والے دن بھی جو سورہ نساء میں توبہ کا قانون ہے اس میں بھی یہ تینوں شکلیں موجود ہیں کہ ایک وہ لوگ ہیں جن کی فوراً توبہ قبول ہو گئی ہے، ایک وہ ہیں جن کی فوراً رد کر دی گئی ہے، اور ایک وہ ہیں کہ جن کو خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ تو اس طرح سے یہ توبہ کے قاعدے کے عین مطابق تھا جو سورہ نساء میں بیان ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ہوئی کہ جب وہ بھیڑیے کا بہانہ بنا کر آئے تو ان کے والد نے کہا کہ یہ کہانی ہے تم گھڑ کر لے آئے ہو، تو میں صبر جمیل کروں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یوسف کس حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں میری بھی کیا حالت ہے، تو مجھے ان پر بھروسہ ہے۔ البتہ حکمت کی وجہ سے انہوں نے اس وقت یہ کام ہونے دیا ہے، اس کی حکمت میرے لیے حوصلہ افزا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے۔ چونکہ حضرت یعقوب کو پتہ تھا کہ ان کے بیٹے نے خواب دیکھا ہے نبی بنائے جائیں گے، تو ان کو یہ تو پتہ تھا کہ اس عمر میں بھیڑیا نہیں کھا سکتا ان کو، اس لیے اب جو وہ گم کر دیے گئے ہیں تو اس کی حکمت پہ وہ غور کر رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی برا حالات ہوں تو ہمیں خدا کی صفت علیم اور حکیم کا حوصلہ وہاں سے لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات کو جانتے ہیں، اس کو بھی جانتے ہیں، اور اس کی کوئی حکمت ہوگی جس کی وجہ سے مجھے اس مصیبت میں یا اس مشکل میں ڈالا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ الحجر کی 25 نمبر آیت ہے کہ تیرا رب جو ہے وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا کیونکہ وہ حکیم و علیم ہے۔ یہاں بھی ترتیب بدلی ہے حکیم و علیم کی۔ تو قیامت والے دن جو کچھ ہونا ہے، حشر، لوگوں کو اکٹھا کرنا، عدل و انصاف، یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ خیر کا بدلہ خیر کی صورت میں نکلے، شر کا بدلہ شر کی صورت میں نکلے۔ یہ حکمت کے خلاف ہوگا کہ شر خوش روتا پھرے اور خیر بیچارہ روتا پیٹتا پھرے۔ تو علم کا تقاضا یہ ہے کہ سارے مجرم اس کو پتہ ہے کون ہے، اور یہ بھی پتہ ہے علم کا مطلب کہ کتنی کس کو سزا دینی ہے۔ تو علیم و حکیم کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی حکمت کے تحت وہ اپنا فیصلہ نافذ کر کے رہے گا، قیامت کر کے قائم کر کے رہے گا، اور ٹھیک ٹھیک علم کی بنیاد پر کسی بے گناہ کو سزا نہیں ملے گی، صرف مجرمین کو سزا ملے گی، اور جو معافی کے حقدار ہوں گے ان کو معاف بھی کیا جائے گا۔ اس کے بعد قرآن مجید کے بارے میں فرمایا سورہ نمل میں آیت نمبر 6 میں کہ تمہیں جو قرآن ہم سکھا رہے ہیں تو یہ حکیم علیم ذات کی طرف سے سکھا رہے ہیں۔ تو ہدایت دینا بھی خدا کی حکمت پر مبنی ہے، قرآن کی اہمیت سے اس سے واضح ہوتی ہے، اور قرآن ملنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ذمہ داریاں آنے والی تھیں اس کے لیے حوصلہ بھی حکیم و علیم کی ذات دینے والی بن رہی ہے۔ یعنی خدا سے حوصلہ، خدا کے سہارے کی یہ توقع کہ وہ حکمت والا ہے، میرے اوپر ایسا بوجھ نہیں ڈالے گا کہ جو میں اٹھا نہ سکوں، اور وہ علم والا ہے، وہ مجھے جو سکھانا چاہ رہا ہے وہ ٹھیک ہوگا، اور وہ میری صلاحیتوں کو بھی جانتا ہے، میری قوتوں کو بھی جانتا ہے، میری قوم کو بھی جانتا ہے، وہ مجھے رسوا نہیں ہونے دے گا، مجھے ان کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ یہ دو علیم و حکیم کی صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوصلے کا باعث تھیں، اور اس کا بھی باعث تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو شریعت نافذ کرنی ہے، جو قوانین دینے ہیں، جو ہدایت دینی ہے، وہ خدا کے علم و حکمت پر مبنی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم مقام ہے جس سے ہم حکیم و علیم کے ایک اطلاق کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ الدہر کی آیت ہے 31، اس میں فرمایا کہ تم نہیں چاہتے، ہدایت کی بات کہی ہے کہ جو ہدایت لینا چاہے لے لے، فرمایا کہ نہیں تم نہیں چاہ سکتے، صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے چاہیں گے؟ کیونکہ وہ علیم و حکیم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون ہدایت پانے کے لیے سنجیدہ ہے، اس کو ہدایت ملے گی۔ وہ جانتے ہیں کہ کون ہدایت پانے کے لیے سنجیدہ نہیں، مذاق اڑا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اب ہدایت دے دی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر کہ یہ ہدایت پانے کے لیے ٹھیک سنجیدہ تھا، اس نے باتوں کو سنا ہے، سمجھا ہے، سوالات بھی ہیں لیکن سوالات بھی سنجیدگی سے کر رہا ہے، مذاق اڑانے کے لیے نہیں کر رہا۔ اور حکمت کی مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اوپر اجر کتنا دینا ہے، دونوں کا انجام کیا ہونا ہے، تو کس وجہ سے ہدایت دینے کا یہ قانون ہے، وہ سب حکمت پر مبنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کی وجہ سے کسی ایسے آدمی کو ہدایت نہیں دیتے جو اس کا نااہل ہو۔ تو یہ علیم و حکیم کی صفت تھی۔ اس پر جو بات میں کہنا چاہتا تھا مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔